أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کی حفاظت کے لیے، تمام تر فتنے سے بچانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے چند احکامات اتارے ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس کی پابندی کر لی تو اللہ تعالیٰ ان تمام مفاسد سے ہماری حفاظت فرمائے گا اور تمام طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے گا، جس کی وجہ سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسلامی سوسائٹی سخت اضطراب اور پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے۔ ان احکامات میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے میں اس پر توجہ دلا رہا ہوں اور اس کی تشریحات بھی بیان کی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ کوئی بھی انسان جب کسی کے گھر جائے تو وہ کس طرح سے جائے، اس کے کیا اصول و آداب ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور میں یاد دہانی کے لیے آپ کو دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت واجب ہے۔ جب تک اجازت نہ ملے کسی بھی شخص کو جائز نہیں کہ وہ کسی کے گھر میں داخل ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑا ہو، بلکہ دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہو۔ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر گھر کے اندر تک نہ پڑے، آپ کی نظر محفوظ ہو۔ اگر آپ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ کی نظر اندر تک چلی گئی تو پھر اجازت کا کوئی معنی رہ ہی نہیں گیا۔ اصل مقصد اسی کا ہے تاکہ آپ کی نگاہ محفوظ رہ سکے اور آپ کسی بھی طرح کے فتنے سے بچ سکیں۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ تھا
تمام کے تمام مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، ایک طرف مردوں کو، نوجوانوں کو متوجہ کیا، دوسری طرف عورتوں کو بھی متوجہ کیا۔ وہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اپنی نظروں کی تم حفاظت کرو، اپنی نظروں کو تمام طرح کے حرام چیزوں سے بچاؤ، وہ چاہے جس طرح سے بھی ہو، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، چاہے وہ رسالوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ایمان والے کو جائز نہیں کہ وہ اپنی نگاہ کا غلط استعمال کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متنبہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہے۔ انسان اگر انسان سے بچ کر اپنی نظروں کا غلط استعمال کرے اور اپنے آپ کو بچا کر لوگوں سے پھر غلط استعمال کرے، تو یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، بلکہ وہ ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے وحدہ لا شریک، وہ کیا جانتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ چوری چھپے کس طرح سے غلط استعمال آنکھوں کا کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو تیسرا اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس کا جو دروازہ ہے وہ آنکھ ہے، اگر آپ نے آنکھ کا غلط استعمال کیا تو پھر آپ جو ہے اس برائی سے بھی نہیں بچ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی حفاظت کے لیے بھی کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جائز حدود بنائے اس میں آپ رہ کر فائدہ اٹھائیے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، نکاح ہے۔ اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایمان والی ماؤں کو ان کی بہنوں کی طرف متوجہ ہوا، ان سے بھی مخصوص انداز میں کہا، ورنہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ سامنے رکھ کر بیان کر سکتا تھا کہ ہاں آپ دونوں لوگ بچیے، نہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے استعمال کیا، الگ آیت اتاری۔ پھر بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، امت کی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ آیت اتاری۔ اس میں کیا ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یعنی جس طرح سے مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرے، اسی طرح سے ایمان والی ماؤں اور بہنوں بچیوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے اوپر واجب ہے کہ مرد ہی جو ہے اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں، تمام کی تمام حرام چیزوں سے بچے، بلکہ عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے، بچیوں کے اوپر بھی واجب ہے، بہنوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نگہبانی کر رہا ہے، مردوں کے اوپر نگہبانی کر رہا ہے، ایسے عورتوں کے اوپر بھی نگہبانی کر رہا ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ کون آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے مسئلے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ پردہ کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، پردہ کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو نابینا صحابی ہیں، یہ مجھے کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، عائشہ وہ نابینا، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو۔ دیکھیے ہمیں تعلیم ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ جس طرح سے مردوں کے اوپر واجب ہے کہ آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، اسی طرح سے عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نقابوں کی شکل میں ہم اور آپ کتنے لاپرواہ ہیں، ہماری بہنیں اور ہماری مائیں کتنی لاپرواہ ہیں، پوری کی پوری آنکھ کھلی رہتی ہے، یہاں تک کہ نیم پردہ ہوتی ہے، آدھا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پردہ کس طرح کا پردہ، یہ آنکھوں کی حفاظت کس طرح کی آنکھوں کی حفاظت؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں فتنے سے واقعی میں بچنا ہے تو پورا کا پورا پردہ کریں، پورا مکمل پردہ کریں، اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کریں، تاکہ آپ جب باہر نکلیں تو تمام طرح کے مفاسد سے بچ سکیں۔ یہ اس آیت کے ضمن میں آتا ہے کہ اے ایمان والوں اور اے ایمان والیوں، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو تمام کی تمام حرام چیزوں سے۔ اسی طرح سے ایمان والی بہنوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ نے جو جائز حدود رکھے اس حدود میں رہیں،
اس کے آگے نکلیں گی تو شدید فتنے میں مبتلا ہوں گی اور شدید تباہی و بربادی میں مبتلا ہوں گی. نہ دنیا میں بچ سکتی ہیں تباہی بربادی سے، نہ آخرت میں تباہی بربادی سے بچ سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کھلا ہوا وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ حق کو سمجھیں، جو حقیقت ہے وہ اپنے دل میں اتاریں. تمام کی تمام تکلفات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، تمام کی تمام تکلفات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام وضاحت کو بیان کیا ہے تاکہ ایمان والے اچھے طریقے سے اپنے دل میں تمام کی تمام آیتوں کو اتار سکیں. پھر اس کے بعد تیسرا حکم جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتوں کے اوپر واجب ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں، اس کا ناجائز استعمال نہ کریں. ان کی جو زینت کی چیز ہے اس کو ظاہر کرنے کی جو جگہ ہے وہ اصل جو جگہ ہے وہ شوہر ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی غیر محرم ہیں ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنا یہ سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی. یہ حرام ہے ایسی عورتوں کے اوپر کہ جو اپنی زینت کو اپنے شوہر کے علاوہ کہیں اور استعمال کریں اور کہیں اور اس کو دکھاتے پھریں. اسی طرح سے اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ مجبوری کے طور پہ اگر ظاہر ہو جائے، یعنی چہرہ ظاہر ہو جائے، ہاتھ ظاہر ہو جائے، مجبوری کے طور پر. مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ ڈاکٹر کے وہاں جا رہی ہیں یا کہیں پر آپ کو ضروری مجبوری کے طور پر آپ کو فوٹو کہیں پہ لگانا ہے تو وہاں پہ اسلام نے گنجائش دے رکھی ہے. اس کے علاوہ اگر دل میں بری نیت کے ذریعے سے اپنی زینت کا آپ نے اظہار کیا تو اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز ارشاد فرمائی عورتوں کے تعلق سے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کے اوپر واجب ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سر پر ڈالے رکھیں. اوڑھنی کو اپنے سر کے اوپر ڈال کر کے سینوں کو اوپر ڈال کر اس کو اوڑھے ہوئے ہوں تاکہ مکمل پردہ ہو سکے، تاکہ تمام کی تمام مفاسد سے بچ سکیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. اب میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سب سے پہلے عورتوں کو توجہ دلایا اللہ پاک نے کہ وہ اپنی زینت کو یعنی اپنی خوبصورتی کو کسی کے سامنے نہ ظاہر کریں. اگر واقعی میں وہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اگر واقعی وہ سچی پکی مومن ہے تو کسی کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ آئے، کسی کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ آئے. یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ بازاروں میں بے پردہ جائیے اور اسی طرح سے جو ہے کالجز میں بے پردہ ہو جائیے، تو بہت دور کی بات ہے. آپ گھر میں بھی رہ کے کس کے سامنے پردہ کر سکتی ہیں اور کس کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہیں، اس کے بارے میں اسلام نے توجہ دلائی. وہ تو بہت محال ہے کہ ایک سچی پکی ایمان والی عورت بازاروں میں جو ہے جا کے بے پردہ ہو جائے، کالجز میں جا کے ہماری ماں اور بہنیں اور ہماری بچیاں بے پردہ ہو جائیں. یہ تو بہت محال ہے، یہ ایمان والوں سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. جو ایسا کرتا ہے، اگر بازاروں میں بے پردہ ہو کر ہماری بہنیں جا رہی، کالجز میں بے پردہ ہو رہی، بے حیا ہو رہی، تو پھر وہ اپنے ایمان کے بارے میں شک کریں، پھر اپنی ایمان کی خبر لیں کہ ان کا ایمان ایسا تو نہیں ختم ہوتا جا رہا ہے، دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کے بارے میں بتایا کہ آپ کو کس کے سامنے پردہ کرنا ہے، کس کے سامنے اپنے چہرے کو کھولنا ہے، اس میں سے اللہ نے گنجائش دی ہے. اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عورت کس کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. سب سے پہلا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سب سے پہلا جو جائز حد ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں رخصت دی ہے کہ ایک عورت کس کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، اس میں سے سب سے پہلا شخص کون ہے؟ وہ شوہر ہے. شوہر سے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ایک عورت کے لیے، کوئی پردہ نہیں شوہر کے لیے. دوسرا او آبائہن، دوسرا ایک عورت جو اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، اپنے ہتھیلی کو کھول سکتی ہے، اپنے پیر کو کھول سکتی ہے، وہ کون ہے؟ ان کے والد ہیں. وہ والد چاہے مائکے کی طرف کے ہوں چاہے سسرال کی طرف کے ہوں، دونوں کے لیے گنجائش ہے. چاہے ان کے سسر ہوں چاہے ان کے ابا تو ابا ہی ہیں، ان لوگوں کے سامنے ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ چہرہ کھول کر سامنے آ سکتی ہے. ہتھیلی بھی کھل سکتی ہے، پیر بھی کھل سکتے ہیں، یہ اللہ نے گنجائش دی. اسی طرح سے سسرال کی طرف سے سسر ہو گئے، اسی طرح سے دادا ہو گئے،
اسی طرح سے ان کے نانا جو رشتے ہو گئے، یہ جتنے بھی والدین کے رشتے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے سامنے ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن. اسی طرح سے جو شوہر، ایسا شوہر جس کی دوسری شادی ہوئی ہو، اس کے بچے ہوں، اس بچے کے سامنے بھی وہ عورت اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مثال طور پر کوئی شوہر ہے، اب اس جس سے پہلی شادی ہوئی تھی، اب اس کا کوئی بیٹا ہو، اب اس بیٹے کے سامنے وہ عورت جو اس کی زوجہ ہے، اس کی بیوی ہے، وہ بھی جو اس کے سامنے کیا کر سکتی ہے؟ چہرہ کھول سکتی ہے. میری بات دھیان سے سنیے گا. اسی طرح سے او اخوانہن، اسی طرح سے جو بیوی ہے اپنے بھائی سے بھی وہ اپنے بھائی کے سامنے بھی چہرہ کھول سکتی ہے، اپنی ہتھیلی کھول سکتی ہے اور اپنے پیر بھی کھول سکتی ہے. او بنی اخوانہن، اسی طرح سے جو بھتیجے ہیں یعنی بھائی کے جو بیٹے ہیں، ان کے سامنے بھی بیوی کیا کر سکتی ہے؟ اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، اپنی ہتھیلی کو کھلا رکھ سکتی ہے. او بنی اخواتہن، اور اسی طرح سے جو بہن کے بیٹے ہیں، بہن کے جو بیٹے ہیں وہ بھی بھانجے ہی لگیں گے، تو ان کے سامنے بھی کیا کر سکتی ہیں؟ چہرہ اپنا کھول سکتے ہیں. یہ عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایسا نہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ خالہ زاد بہن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پھوپھی زاد بہن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک عورت یعنی جو بیوی کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہے، اس کے لیے کہاں پر جائز ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھولے، وہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ بالکل ہرگز میری عزیز ماں اور بہنوں نہ سمجھیے گا، کوئی بہن یہ نہ سمجھے کہ میں جو ایک پھوپھوزاد بھائی کو دیکھ سکتی ہوں یا پھوپھیزاد بھائی مجھے دیکھ سکتا ہوں. ناجائز، حرام ہے یہ بات میری غور سے سنیے. یعنی جو ہمارا بھتیجا ہے، یعنی ہماری بہن کا جو لڑکا ہے، ہمارے بھائی کا جو لڑکا ہے، اس کے سامنے ہم چہرہ کھول سکتے ہیں، ایک بیوی کھول سکتی ہے. اسی طرح سے او بنی اخواتہن او نسائہن، اور اسی طرح سے اپنی عورتوں کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ غور کریے، توجہ دیجیے، خاص طور سے میری عزیز ماں اور بہنوں آپ توجہ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا او نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے. اپنی عورتوں سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ نسائی یعنی عورتوں کے سامنے آپ تو چہرہ کھول ہی سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تحدید بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والی عورتوں کو توجہ دلائی. او نسائہن یعنی اپنی عورتیں جن کے اخلاق سے، جن کی عادت و اطوار سے، جن کے کردار سے آپ واقف ہوں، ان کے سامنے آپ پردہ کرتا، اب ان کے سامنے آپ چہرہ کھول سکتے ہیں. ایسی عورتیں جن کا کردار خراب ہے، جو بے حیا عورتیں ہیں، جو چاہے غیروں میں ہو چاہے اپنوں کے بیچ میں ہو، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ عورت فتنہ پھیلا سکتی ہے، دوسروں کو جا کے خبر کر سکتی ہے میرے چہرے کے تعلق سے، میری زینت کے تعلق سے، ایسی عورتوں سے بھی اسلام نے پردہ کرنے کے لیے کہا ہے. آپ اس کو توجہ دیجئے گا. جن کے اخلاق اور جن کے کردار، جن کی عادت و اطوار مشکوک ہے، مشتبہ ہے، جن کے بارے میں معلوم ہے آپ کو کہ یہ عورت صحیح نہیں ہے، اس عورت کے عادات و اطوار غلط ہیں، اس کے اندر گندگی ہے، تو ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرنے کے لیے عورتوں کو کہا گیا کہ ایسی عورتوں سے بھی بچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس پر بہت خیال رکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام گورنر کو یہ خط لکھا، بڑے بڑے گورنروں، کہ دیکھو اپنی عورتوں کو بچانا ایسی عورتوں سے جن کی عادت اور جن کی کردار اچھے نہیں ہیں. اس لیے غیر عورتوں سے بھی پردہ کرنے کے لیے کہا گیا. پھر اسی طرح سے او ما ملکت ایمانہن والتابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. اسی طرح سے میری عزیز ماں اور بہنوں، ان لوگوں کے سامنے، ایسا مثال کے طور پہ کسی کا گھر ہے، وہاں پر کام کرنے والے لوگ لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رخصت دی ہے ایسا آدمی جو نہایت لاغر ہو چکا ہو، جس کے اندر بالکل عورتوں کی طرف میلان نہ ہو، بیوقوف ہو، ابلہ ہو، کسی حساب سے اس کی کچھ سمجھ نہ ہو، ایسا مرد وہ گھر کے اندر آ جا سکتا ہے. عورتیں اپنا چہرہ ان کے سامنے کھول سکتی ہیں جو گھر میں کام کرنے والا ہو، یعنی جس کو بالکل شعور نہ ہو،
اس تعلق سے عورتوں کی طرف کوئی میلان نہ ہو. ایسا لاغر بوڑھا شخص اگر وہ گھر میں کام کر رہا ہے تو اس کے سامنے عورتیں کیا کر سکتی ہیں؟ اپنا چہرہ کھول. مگر اگر آپ کو اس کے عادت سے، اس کے اطوار سے ایسا لگے کہ ہاں اس کے اندر واقعی میں کچھ گندگی یا کچھ اس طرح کی حرکت پائی جا رہی ہے، فوراً ناجائز ہو جائے گا. آپ اس کے سامنے جو پھر چہرہ نہیں کھول سکتے، الا یہ کہ ایسا بوڑھا شخص ہو جس کو صرف کھانے کے لیے 2 روٹی چاہیے اور کچھ زندگی گزارنے کے لیے کچھ تنخواہ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ مطلب نہ رکھتا ہو، لاغر ہو، تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ گھر میں آ جا سکتا ہے. اور پھر عورتیں جو اپنا صرف چہرہ اور ہتھیلی نہیں کھول سکتی، اس کے علاوہ لاپرواہی نہیں کر سکتی. اسی طرح سے اب یہ الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور ایسے بچے جو 10-12 سال کے ہیں، ایسے بچے جو 10-12 سال کے ہیں جن کو بھی شعور نہیں ہے، جن کے اندر کچھ میلان نہیں، وہ بھی گھر کے اندر آ جا سکتے ہیں. اور ایک عورت وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ ان کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ تمام کی تمام جو جتنی بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں، ان لوگوں کے سامنے جائز ہے کہ آپ چہرہ کھول سکیں. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب جو غیر محرم میں آتے ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے چہرہ کھول کر آئیے. جتنے میں نے بیان کیے ہیں، چاچا، اسی طرح سے ماموں، سسر، ابو، بھائی کے بیٹے، خالہ بہن کے بیٹے، اسی طرح سے ایسا بوڑھا شخص جو لاغر ہو چکا ہو، کوئی میلان نہیں رکھتا ہو، ایسا بچہ جو 10-12 سال کا ہو، بالغ نہیں ہوا ہو، ایسے لوگوں کے سامنے ایک عورت اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. اس کے علاوہ کہیں کوئی اجازت نہیں، کسی طرح سے کوئی اجازت نہیں. اسی طرح سے اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر کو، اپنے پاؤں کو زمین پر پٹک کے چلے تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے اندر جو زینت ہے وہ ظاہر ہو. جس طرح سے اللہ پاک نے میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستوں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے کہا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کان کی حفاظت کے لیے بھی کہا ہے، ناک کی حفاظت کے لیے بھی کہا. مثال کے طور پہ کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے اندر کی زینت کو ظاہر کرنا چاہیے، پیر کو پٹک کے چل رہی ہے تاکہ اس کے اندر جو زیورات، اس کی آواز آئے، گنگناہٹ آئے، ایسی چیز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ ناجائز ہے کہ اگر ایسی عورت، اگر کوئی کرتی ہے ایسی عورت. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے لیے ناجائز قرار دیا ہے کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر وہ مارکیٹ میں جائے. کسی پروگرام میں کوئی عورت خوشبو لگا کے جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام کر دیا. کوئی بھی عورت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت نے خوشبو لگایا اور اس کے بعد وہ باہر گئی اس نیت سے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو اس کی خوشبو کے ذریعے سے، تو وہ عورت فلا کذا و کذا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، وہ ایمان والی عورت اور سچی پکی مومن نہیں ہو سکتی. یعنی وہ عورت بدچلن عورت ہے جو خوشبو لگا کر مارکیٹ میں جائے، دکانوں میں جائے، شادی بیاہ میں جائے، پروگرام میں جائے، حرام کرا دیا. اسی طرح سے اسلام نے سرنگار کے لیے، بناؤ کے لیے ایک حد قائم کی ہے. اگر اس حد سے آگے کوئی عورت بڑھے گی تو ناجائز و حرام ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بال میں دوسرے کا بال لگائے. آج کل مارکیٹ میں ہوتا ہے ایسا کہ بال کو گھنا کرنے کے لیے عورتوں اپنے آپ کو سجانے کے لیے، بنانے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ وہ ڈپلیکیٹ بال لگاتی ہیں. یہ حرام ہے. اسی طرح سے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی کریم اور ایسی چیزیں استعمال کرے جس سے ان کی شکل بگڑ جائے، شکل تبدیل ہو جائے. اسلام نے اس کو بھی حرام کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو خلقت بنائی ہے، یعنی جو ان کی بھویں ہیں، اسی طرح سے بال ہیں، اس میں اگر کوئی عورت تبدیلی کرتی ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے. سخت وعید ہے. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے آپ کو سجنے کے لیے اپنی بھووں کو جو ہے وہ تراشتی ہیں، اپنی آنکھوں کی جو ہے، جو آنکھ کے سامنے بال ہیں اس کو تراشتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے. یہ تمام کی تمام چیزوں کو میری عزیز ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. لعنت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی عورتیں جو بال دوسروں کا لگاتی ہیں اپنے سجنے کے لیے، اسی طرح سے اپنے بھووں کو تراشتی ہیں، اپنے چہروں کو اس طرح سے خوبصورت بنانے کے لیے اس طرح سے بگاڑ لیتی ہیں، ایسی عورتوں کا یہ عمل وہ سراسر ناجائز و حرام ہے. تو
واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائز حد بیان کی ہے، اگر آپ اس کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے. آپ کی تمام دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں مضمر ہے، اسی میں پوشیدہ ہے. اگر اس حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو واقعی میں آپ شیطان کی نوالا بن جائیں گے، آپ شیطان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. دنیا بھی آپ کی جائے گی اور آخرت میں. جس طرح سے ایک شخص کسی بھی سرحد پر، کسی ملک کی سرحد پر جائے اور وہاں پر غلط ایکٹیویٹی کرنے لگے، غلط حرکت کرنے لگے تو خطرہ اس کو گولی مار دی جائے. اسی طرح سے ہم اور آپ اگر جو اللہ نے جائز حدود قرار دیے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو عنقریب خطرہ یہ کہ شیطان ہمیں اچک لے جائے، شیطان ہمیں اپنا نوالا بنا لے، شیطان ہمیں غلط راہ پہ ڈال دے. ان تمام چیزوں کا خطرہ اس کے بعد ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو متنبع کیا ہے. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والوں اور اے ایمان والیوں، اللہ سے توبہ کرو. تمام لوگ مل کر توبہ کرو. یہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں، جو ہم نے غلط راستے پر چل کے اور غلط زینت اختیار کر کے لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کر غلط کردار کو اپنا کر غیروں کے طریقے پہ چل کے ہم نے جو اپنے پر ظلم کیا ہے، ہم نے نیک بندیوں کے نقش قدم پہ نہ چل کر، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر نہ چل کر ہم نے جو اپنے پر ظلم کیا ہے، ان تمام ظلم سے اے ایمان والیوں اور اے ایمان والوں توبہ کرو. ان کے نقش قدم پر چلو جس نقش قدم پر اللہ کے نیک بندے اور بندیاں چلی ہیں. توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں توبہ کے مطلب. ہماری ماں اور بہنیں توبہ کا مطلب سمجھتی نہیں. کیا کرتی ہیں؟ تھوڑی غلطی اللہ توبہ منہ پہ مار لیا 2-4 بار سوچتی توبہ ہو گئی. توبہ کی شرط ہے. اکثر یہی ہوتا ہے بس استغفر اللہ توبہ ہو گئی. توبہ اس کو نہیں کہتے. توبہ کی شرط ہے، 3 شرط ہے. سب سے پہلے توبہ کرنے والا یہ عہد کرے، سب سے پہلے تو نادم ہو. 3 شرطوں میں سب سے پہلا نادم ہو، اسے افسوس ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے نفس پر، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا. پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ کہ فوراً جو جرم کیا اس جرم کو چھوڑ دے، جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. یہ دوسری شرط ہے توبہ کی. تیسری شرط یہ ہے کہ کبھی اس کی طرف پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے، کبھی وہ گناہ کریں گے نہیں. انشاءاللہ اللہ سے یہ عہد کرے، یہ وعدہ کرے اے اللہ ہم سے یہ جو غلطی ہوگی انشاءاللہ ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے. جس قسم کی غلطیاں ہوئی ہوں، بے پردگی کے حساب سے، لحاظ سے، یا بے حیائی کے لحاظ سے، کسی بھی قسم سے ہوئی ہو تو توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور یہ عہد و پیمان کریں انشاءاللہ اے اللہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لعلکم تفلحون. تو امید ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے. جب انسان واقعی میں حقیقت کے اعتبار سے توبہ کرتا ہے، اس کا دل نادم ہوتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اب ایسی غلطی نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور پھر وہ انسان کامیاب ترین لوگوں میں سے ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس واقعے کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. کسی ملک میں جماعت گئی، وہاں پر جماعت کے ساتھیوں نے زبردست محنت کی، تو وہ ایک بار ایک کلب میں ملاقات کرنے کے لیے گئے. تو وہاں پر لڑکیاں اور لڑکے سب ایک ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں اور سب نشے میں دھت. اب جماعت کے ساتھیوں نے بلائے لوگوں کو، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اتنے زیادہ نشے میں وہ مبتلا تھے. تو جو لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی، جو ناچ رہی تھی، ان کو لگا کہ یہ لوگ کسی مقصد کے ساتھ آئے ہوئے کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ قریب آئے. تو جب قریب آئی تو انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا. جماعت کے ساتھیوں نے، ان کو احساس ہوا یہ لوگ پردہ کر رہے ہیں. تو جو اوپر اسٹیج پہ کپڑے لگے ہوئے تھے، ٹیبل پہ جو کپڑے لگے ہوئے تھے اس کو باندھا ہوتا اپنے اوپر. اور اس کے بعد قریب آئی اور کہا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ لوگ نشے میں دھت ہیں، یہ نوجوان، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ بتائیے آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو ان جماعت کے ساتھیوں نے ان بچیوں کو سمجھایا، پیار و محبت سے سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں جو نوازا ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، پردے کے ساتھ زندگی گزارو. ہمیں دنیا سے پلٹ کر ایک بار اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا. تو ان بچیوں کو سمجھ میں آ گئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ واقعی میں اثر ڈالتا دل میں جب دین کی بات ہوتی ہے. آج کمی اسی بات کی، ہم اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے دین کی بات کرتے ہیں
اب دین کی بات پہنچاتے نہیں. اسی وجہ سے آج جو بے روی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی، بے پردگی، تمام کی تمام گندگیاں جو پھیلی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ماں بہنوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے دین کی بات نہیں کرتے ہیں. ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، سب کچھ پورا کرتے ہیں، لیکن جو اصل ضرورت دین کی وہ نہیں پورا کر رہے ہیں. جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ آج لوگ غلط راستے پہ ہماری مائیں بہنیں چل پڑی. تو ان بچیوں کے سامنے بتائیے، جو ڈانس کرنے والی، ناچنے والی تھی، ان کو اثر کر رہا ہے. فوراً جو ان بچیوں نے کیا کیا؟ توبہ کیا کہ آج کے تاریخ سے ہم یہاں پر کبھی ڈانس کرنے نہیں آئیں گے، کبھی غلط کام نہیں کریں گے. ہوا یہ کہ وہ جماعت توبہ کروا کے تمام کی تمام چیزوں سے، جو ہے خرافات جو تھی ان کے اندر، ان تمام چیزوں سے توبہ کروا کر وہ جماعت چلی گئی واپس. چند مہینے کے بعد اس میں جو جماعت کے ایک ساتھی تھے، ان کے پاس فون آیا اور ایک عورت نے بات کیا کہ حضرت، میں وہ لڑکی بات کر رہی ہوں جب آپ کلب میں آئے تھے اور بات کیا تھا، میں اس میں سے ایک لڑکی تھی، میں نے توبہ کر لیا اور میں نے تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، میں وہی بات کر رہی ہوں. تو وہ بہت خوش ہوئے، مبارکباد پیش کی، بتاؤ بیٹی کیا حال ہے، کیسی زندگی گزاری؟ کہہ رہی حضرت، میں نے تمام کی تمام چیزیں چھوڑ دیا، جو میرا پیسہ ملتا تھا اس سے، جس کے ذریعے سے میری زندگی چلتی تھی، میری زندگی وہ توبہ کرنے کے بعد تھوڑا مشکل میں آئی کیونکہ مجھے اسی سے پیسہ ملتا تھا، اب وہ پیسہ نہیں مل رہا. تو میں اور میرے شوہر نے ایک جگہ پر کوئی کام شروع کیا ہے، تو اس میں مجھے چند پیسے ملتے جس کے ذریعے سے میری زندگی چلتی ہے. حضرت، مجھے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں بس پہ سواری کر رہی تھی، میں بس پہ سواری کر رہی تھی، جا رہی تھی کہیں پر کسی سفر میں، تو میں اپنے ہاتھ کو انگل سے پکڑی ہوئی تھی، یعنی بس کا جو ہوتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے، تو میری کوہنی تھوڑا سا کھل گئی، میرا ہاتھ کی کلائی جو ہے میری وہ تھوڑا کھل گئی. تو حضرت، یہ جہنم کی آگ میں تو نہیں جلے گا کل کو آخرت کے میدان میں، کیونکہ لوگوں نے اس کلائی کو دیکھ لیا. تو آپ دیکھیے، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جب کوئی مرد اور کوئی عورت، کوئی بہن، کوئی بچی سچے دل سے جب توبہ کرتی ہے، تو دیکھیے زندگی میں کس طرح سے انقلاب آتا ہے. کہ جہاں پر ایک زمانہ وہ تھا کہ ناچ رہی تھی، پردے کا کوئی لحاظ نہیں، کپڑے کا کوئی لحاظ نہیں، سطر کا کوئی لحاظ نہیں، لیکن آج یہ عالم ہے کہ وہ بچی پوچھ رہی ہے، وہ عورت پوچھ رہی ہے اس آدمی سے، اس نیک بندے سے کہ حضرت، میری کلائی کھل گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں جہنم کی آگ میں وہ میری کلائی جلے گی تو نہیں؟ تو آپ بتائیں، لوگ اس طرح سے توبہ کر رہے ہیں. اور ہماری عزیز مائیں اور بہنیں جن کو اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، جو گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے پھر کتنا ضروری ہے، ان پر کتنا واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی تمام کے تمام احکامات کے مطابق گزاریں، پردے کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، حیا کے ساتھ گزاریں. تو یہ دیکھیے زندگی اس طرح سے بدلتی ہے. اس لیے میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سے بھی درخواست ہے، آپ سچے دل سے توبہ کریے، اپنی زندگی میں سادگی لائیے، سادگی کے ساتھ زندگی گزاریے، اپنی بہنوں کو متوجہ کریے، اپنی بیٹیوں کو متوجہ کریے، محلے پاس پڑوس کی بچیوں کو متوجہ کریے کہ دیکھو تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان بچیاں، مسلمان بہنیں اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ، ہم میں سے جو گناہوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ، آپ ہی بہتر جانتے ہیں ہمارے خلوت کی زندگی، ہماری تنہائی کی زندگی، ہم کتنے گناہ میں مبتلا ہیں. اللہ آپ ہی جانتے اور ہم جانتے ہیں. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے. میرے رب، اس دن اس دنیا میں تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن میرے مولا آخرت میں ہم آپ کے سامنے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اے اللہ تمام طرح کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر حیا داخل فرمائیے، ہمارے بھائیوں کے اندر بھی حیا داخل فرمائیے. اے اللہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو آپ نے احکامات اتارے ہیں قرآن میں، جس طرح سے میرے مولا آپ چاہتے ہیں ایک مسلمان بندی اور بندے زندگی گزاریں، اس چاہت کے مطابق توفیق دے دیجیے ہمیں زندگی گزارنے کی. اللہ بغیر توفیق ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ توفیق دے دیجیے، ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں. میرے رب اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے. جو مانگا اس کو بھی قبول فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.